بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ معراج شریف سے متعلق تفصیل بخاری و مسلم میں نقل کی گئی مشہور اور مقبول روایتوں کا مجموعی بیان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح ارشاد فرمایا، پچھلی رات میرے خدا نے مجھ کو اپنے خاص مزد و شرف سے نوازا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ پچھلی رات جب کہ میں سو رہا تھا، رات کے ایک حصے میں جبریل آئے اور مجھ کو جگایا۔ ابھی پوری طرح جاگ بھی نہ پایا تھا کہ حرم کعبہ میں اٹھا لائے، اور تھوڑی دیر لیٹا تھا کہ پوری طرح بیدار کر کے پہلے تو میرا سینہ چاک کیا اور ملائے اعلیٰ کے ساتھ پوری مناسبت پیدا کرنے لیے دنیا کی قدرتوں کو دھویا اور ایمان و حکمت سے بھر دیا۔ اس کے بعد حرم کے دروازے پر لایا گیا اور وہی جبریل نے میری سواری کے لیے کھچر سے چھوٹا جانور براق پیش کیا جو سفید رنگ کا تھا۔ جب میں اس پر سوار ہو کر روانہ ہوا تو اس کی ہلکی چال کا حال تھا کہ نگاہ کی حد اور رفتار کی حد برابر نظر آتی تھی۔ اچانک بیت المقدس جہاں پہنچے، یہاں جبریل کے اشارے پر براق کو مسجد کے دروازے کے اس حصے میں باندھ دیا جس سے بنی اسرائیل کے نبی مسجد اقصیٰ کی حاضری پر اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے، اور جو اس وقت یادگار کے طور پر قائم تھا۔ پھر مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ اب یہاں سے ملائے اعلیٰ کی تیاری شروع ہوئی۔ پہلے جبریل نے میرے سامنے 2 پیالے پیش کیے، ان میں ایک شراب خرم سے لبالب بھرا ہوا تھا اور دوسرا دودھ سے۔ میں نے دودھ کا پیالہ قبول کیا اور شراب کا پیالہ رد کر دیا۔ جبریل نے دیکھ کر کہا، آپ نے دودھ کا پیالہ قبول کر کے فطرت کے دن کو قبول کیا، یعنی اللہ کی اور سے آپ کو جو میں نے یہ 2 پیالے پیش کیے، دراصل یہ تمثیل مثال کی شکل میں تھی۔ دین فطرت پرگتی دین اور دین زیگ ٹیڑھ والا دین کی، مگر اپنے اس حقیقت کو پہچان لیا اور دودھ کے پیالوں کو قبول فرمایا۔ جو دین فطرت کی مثال کی شکل تھی، دین فطرت قبول فرما لیا۔ اس کے بعد ملائے اعلیٰ کا سفر شروع ہوا اور جبریل کے ساتھ براق نے آسمان کی اور اڑان بھری۔ جب آپ پہلے آسمان تک پہنچ گئے، جبریل نے نگہبان فرشتوں کو دروازہ کھولنے کو کہا۔ نگہبان فرشتوں نے معلوم کیا کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا، جبریل ہوں۔ فرشتے نے معلوم کیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبریل نے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرشتے نے کہا، کیا یہ بلانے پر آئے ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا، بے شک۔ فرشتے نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا، ایسی ہستی کا آنا مبارک ہو۔ جب ہم اندر داخل ہوئے تو حضرت آدم سے ملاقات ہوئی۔ جبریل نے میری اور مخاطب ہو کر کہا، یہ آپ کے والد اور انسانی نسل کے مورث اعلیٰ آدم علیہ السلام ہے، آپ ان کو سلام کیجیے۔ میں نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، مرحبا صالح بیٹے اور صالح نبی کو۔ اس کی بات دوسرے آسمان تک پہنچے اور پہلے آسمان کی طرح سوال و جواب ہو کر دروازے میں داخل ہوئے تو وہاں یحییٰ عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جبریل نے ان کا تعارف پریچے کرایا اور کہا کہ آپ سلام میں پہل کیجیے۔ میں نے سلام کیا اور ان دونوں نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، خوش آمدید اے برگزیدہ بھائی اور برگزیدہ نبی۔ پھر تیسرے آسمان پر پہنچ کر یہی معاملہ پیش آیا، اور جب میں تیسرے آسمان میں داخل ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جبریل نے سلام میں پہل کرنے کے لیے کہا اور میرے سلام کرنے پر یوسف علیہ السلام نے بھی سلام کے جواب کے بعد یہی کہا، خوش آمدید اے برگزیدہ بھائی اور برگزیدہ نبی۔ اس کے بعد چوتھے آسمان پر اس سوال کے ساتھ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور 5ویں آسمان پر حضرت ہارون سے، اور 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اسی طرح ملاقات ہوئی۔ لیکن جب میں وہاں سے روانہ ہونے لگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رقت طاری ہوئی، روحا سے ہو گئے۔ جب میں نے وجہ معلوم کی تو فرمایا، مجھے یہ رشک ہوا کہ اللہ کی زوردار حکمت نے ایسی ہستی کو جو میرے بعد بھیجی گئی یہ شرف دے دیا کہ اس کی امت میری امت کے مقابلے میں کئی گنا جنت کا فیض حاصل کریں گی۔ اس کے بعد پچھلے سوال و جوابوں کا مرحلہ طے ہو کر جب میں 7ویں آسمان پہ پہنچا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جو بیت المعمور سے پیٹ لگائے بیٹھے تھے، جس میں ہر دن 70,000 نئے فرشتے عبادت کے لیے داخل ہوتے تھے۔ انہوں نے میرے سلام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، مبارک اے میرے برگزیدہ بیٹے اور برگزیدہ نبی۔ یہاں سے مجھے سدرۃ المنتہا تک پہنچایا گیا۔
جس کا پھل بیر کے ہجر کی ٹھیلیوں کے برابر اور جس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح چوڑے تھے۔ اس پر اللہ کے فرشتے جگنوں کی طرح بے تعداد چمک رہے تھے۔ خدا کی خاص تجلی نے اس کو حیرت ناک طور پر روشن اور کیف والا بنا دیا تھا۔ اسی سفر میں میں نے 4 نہروں کا بھی معائنہ کیا۔ ان میں سے 2 ظاہر نظر آتی تھی اور 2 باطن میں بہہ رہی تھی، یعنی 2 نہریں جن کا نام نیل اور فرات ہے، دنیا کے آسمان پر نظر پڑی اور نہریں جنت کے اندر موجود پائی۔ اس سب کو دیکھنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شراب و خم، دودھ اور شہد کے پیالے پیش کیے اور میں نے دودھ کو قبول کر لیا۔ اس پر جبریل نے مجھے بشارت سنائی کہ آپ نے دین فطرت کو قبول کر لیا، یعنی جو ہر قسم کی قدرتوں سے پاک اور شفاف ہے، عمل میں میٹھا اور خوشگوار اور نتیجے میں حد درجہ مفید ہے، احسن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا خطاب ہوا کہ تم پر رات و دن میں 50 نمازیں فرض قرار دی گئی۔ جب میں نے ان اسرار الہی دیکھنے سے فارغ ہو کر نیچے اترنے لگا تو بیچ میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے معلوم کیا معراج کا کیا تحفہ لائے ہو؟ میں نے کہا 50 نمازیں۔ انہوں نے فرمایا تمہاری امت اس بھاری بوجھ کو سہ نہ سکے گی، اس لیے واپس جائیے اور کم کرنے کی درخواست کیجیے، کیونکہ میں تم سے پہلے اپنی امت کو آزما چکا ہوں۔ چنانچہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوا اور اللہ کی اور سے 5 نمازوں کی کمی ہو گئی۔ موسیٰ تک لوٹ کر آیا اور انہوں نے پھر اصرار کیا کہ اب بھی زیادہ ہے اور کم کراؤ، اور میں اسی طرح کئی بار آتا جاتا رہا، یہاں تک کہ صرف 5 نمازیں رہ گئی۔ مگر موسیٰ مطمئن نہ ہوئے اور فرمایا کہ میں بنی اسرائیل کا کافی تجربہ اور ان کی اصلاح کر چکا ہوں، اس لیے مجھے اندازہ ہے کہ آپ کی امت یہ بھی برداشت نہ کر سکیں گی، اس لیے کم کرنے کے لیے اور کہیے۔ تب میں نے کہا اب عرض کرتے شرم آتی ہے، میں اب راضی برضا اور فیصلے کے سامنے سر نیاز جھکتا ہوں۔ جب میں یہ کہہ کر چلنے لگا تو نندا آئی، ہم نے اپنا فرض لاگو کر دیا اور اپنے بندوں کے لیے کمی کر دی، یعنی اللہ کی مشیت پہلے ہی یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ادا کے طور پر اگرچہ 5 نمازیں فرض رہیں گی، مگر ان کا اجر ثواب 50 ہی کے برابر ہوگا، اور یہ کمی ہمارا فضل و کرم ہے۔ انہی روایتوں میں ہے کہ میں نے جنت و جہنم کو بھی دیکھا اور پھر دیکھنے کی تفصیل بھی نقل کی گئی ہے۔ تو ناظرین، ملتے ایک دوسرے ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔